اللہ میری امت نو معاف کر دے، میری امت نو معاف کر دے۔ اینا فکر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو امت ہے۔ رب کہن گیا میرے نبی جو تو کہندا جائے گا میں اویں کردا جاواں گا۔ دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ سبحان۔ اور جنہوں شفاعت اور سفارش چاہیے نا وہ دعا کرو اللہ سنو قیامت دن نبی پاک دی شفاعت نصیب کر۔ اے شفاعت تو بغیر گل نہیں بننی، اے ملنی انہوں نے جڑے 5 وقت دے نمازی نے، اللہ سارے نو 5 وقت دا نمازی بنائے۔ اچھی آمین کہہ دو۔ اور دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ اور ساڈے ورگے گناہ گاراں نو سونے کٹ کے سینے لا لینا۔ سبحان اللہ۔ توجہ کرنا ذرا، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاشر دے میدان اندر بھی امت دا فکر کر دینے۔ اور دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ ساڈے ورگیاں گناہ گاراں نو سونے کٹ کے سینے لا لینا۔ اوتھے کل نبیاں جدوں نہ کرنی میرے پیر نے اوتھے ہاں کرنی۔ سارے نبی کہہ رہے ہیں نہیں 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 ساڑا آج بس نہیں چل رہا، آدم انکار کر دیں گے، موسیٰ انکار کر دیں گے، جناب عیسیٰ بھی انکار کر دیں گے، آج ساڑا بس نہیں چل رہا، اسی سفارش نہیں کر سکتے۔ اذهبوا الى محمد، سارے کہیں گے آج ایک کوئی ہستی ہے آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوتھے کل نبیاں جدوں نہ کرنی میرے پیر نے اوتھے ہاں کرنی۔ اوتھے کل نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا۔ دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ وہ ساڈے ورگے گناہ گاراں نو سونے کٹ کے سینے لا لینا۔ انشاءاللہ کہو ایسے گناہگار بڑے ہیں لیکن آقا دے پیار کرنے اللہ دے بدل اللہ۔ اللہ اکبر اللہ۔ اوتھے کوثر دا ایک حوض ہوسی، اوتھے کوثر دا ایک حوض ہوسی، جتھے سونا جلوہ افروز ہوسی۔ اور جس جام میں کوثر دا پی لینا، اور جس جام کوثر دا پی لینا انہوں رب نے اپنا بنا لینا۔ اور دن حشر نو سجدے کر کر کے اور میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ اور ساڈے جیسے گناہ گاراں نو سونے کٹ کے سینے لا لینا۔ آدھرا غور کر ایک اور منظر ہے، ساری کائنات دیکھ رہی ہے، اڈیاں چک چک لوکی ویکھن گے ایشانہ والا کون آیا۔ اڈیاں چک چک لوکی ویکھن گے ایشانہ والا کون آیا۔ جدو میرے پیر جھنڈا حمد والا بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا۔ حمد کا جھنڈا صرف میرے نبی کے ہاتھ میں ہوگا۔ جدوں پیر میرے جھنڈا حمد والا بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا۔ دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ ساڈے جیسے گناہ گاراں نو وہ سونے کٹ کے سینے نہ لینا۔ غور کرنا ذرا دھیان نال،
मैं मन्निया ये जन्नत बहुत सोनी, पर उस दिन इस ते उरूज होसी, उस विच जदों मेरे आका ने, उस विच जदों मेरे आका ने सन 11 डेरा ला लेना। दिन हशर नू सजदे कर कर के मेरे पीर ने रब नू मना लेना। वो दिन हशर नू सजदे कर कर के मेरे पीर ने रब नू मना लेना। साडे जैसे गुनाहगारां नू सोने कुट के सीने ला लेना। ये मेरे पैगंबर इतना फिक्र करते हैं, उम्मत का फिक्र दुनिया अंदर, उम्मत का फिक्र कबर अंदर, उम्मत का फिक्र क़यामत अंदर, उम्मत का फिक्र महशर दे मैदान अंदर, ते उम्मत का फिक्र मेरे नबी नू जन्नत अंदर भी होएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ سورہ التوبہ میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں لقد جاءکم، البتہ تحقیق تمہارے پاس، رسول من انفسکم، تمہاری نسل میں سے ایک رسول آیا، عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشکل میں پڑ جانا اس نبی کو بڑا گراں گزرتا ہے۔ حریص علیکم، وہ نبی تمہارے ایمان کا لالچی اور حریص ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے ساتھ وہ بڑا شفقت کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی اتنی فکر تھی کہ آپ کو اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، ایک ہی فکر تھا کہ کسی نہ کسی طرح پوری دنیا، پوری امت مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھ لے، ایمان لے آئے۔ ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کوشش میں لگے رہے، اور آپ نے دن اور رات امت کی ہدایت کے لیے بڑی کوشش بھی کی، اللہ سے دعائیں بھی کی، دن رات دعائیں کی۔ آپ ہادی سبل ہیں، ختم الرسل ہیں، اور سب سے بڑے مفکر میرے پیغمبر تھے، دین کے، اسلام کے مفکر، سوچنے والے اور امت کا فکر اور غم رکھنے والے۔ نبی پاک کے آنے سے پہلے لوگوں کی حالت یہ تھی کہ لوگ مشرک تھے، غیر اللہ کو پوجتے تھے اور گمراہی کے گڑھوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بندے کے پاس جا کر ان کو ہدایت کا پیغام دیا، اور اتنی فکر کی، آپ کی خواہش تھی کہ ہر بندہ متبع سنت بن جائے اور ہر بندہ موحد بن جائے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ نبی پاک کی آمد سے پہلے حالات کیا تھے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آن تو پہلے اس ساری دنیا کھلم کھلا گمراہی دے اندر موجود ہے۔ لوگ شرک کر دینے، لوگ کفر کر دینے، اور لوگ زنا کر دینے، لوگ اپنی بچیاں نو زندہ دفن کر دینے، درگور کر دینے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے آن تو پہلے لوگاں نو تمیز کوئی نہیں، انہاں نو کسے قسم دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک اندر ارشاد فرمایا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آن تو پہلے لوگ کھلم کھلا گمراہی دے اندر سن. اللہ رب العزت نے اپنا پیغمبر بھیجے ہے، ایسا امت دا فکر دے کے بھیجے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح بھی تے شام نو بھی، رات نو بھی اور دن نو بھی امت دا فکر کیتا ہے. اور آپ ہر بندے کول گئے نے، اپنے کول بھی گئے نے، بیگانے کول بھی گئے نے، اور اینی محنت کیتی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے امت دا اینا فکر کیتا ہے، اینی محنت کیتی ہے کہ اللہ دے فضل و کرم نال جڑے بیگانے سن وہ اپنے بن گئے. نبی پاک دی محنت دی وجہ تو جڑے بندے کفر کردے سن انہوں نے اسلام نو قبول کیتا ہے، تے جڑے مشرک سن آپ دی محنت دی وجہ تو وہ موحد بن گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محنت دی وجہ تو کتنے ہی لوگ دائرہ اسلام اندر داخل ہو گئے. آپ سرکار نے اتنی محنت فرمائی، رب نو یہ کہنا پیا کہ اے میرے نبی اتنی بھی محنت نہ کرو کہ تہاڈی جان تے خطرہ نہ ہو جائے. اللہ اکبر اللہ. سورہ شعراء دے اندر اللہ رب العزت کا پیغام آندا ہے، لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مؤمنین. اے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، تسی اس غم تے اس فکر اندر کہ اے لوگ ایمان قبول نہیں کر دے، تسی اپنی جان دا ہی نقصان نہ کر لینا، ہلاک ہی نہ ہو جانا، اینا بھی فکر نہ کرو. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام امت دا اینا فکر کر دے نے. آپ سرکار نے اینا امت دا فکر کیتا ہے، اینا اس قدر انہوں نے سمجھان دی کوشش کی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک دفعہ پتہ چلیا، صحیح بخاری شریف دی حدیث ہے، آپ سرکار نے ایک نوجوان میرے نبی کو آندا سی، ہے وہ یہودی سی، ہلے مسلمان نہیں ہویا، تے وہ میرے نبی کو نہ بہندا اٹھدا سی، آپ دے پیار محبت ہو گیا سی، ہلے مسلمان نہیں ہویا. دیکھو میرے نبی پاک دا کتنا فکر اور امت دی خاطر کتنی محنت ہے. اللہ نے قرآن چ فرمایا ہے حریص علیکم، حریص علیکم. اللہ دے نبی تواڈے ایمان دے حریص نے، تواڈے ایمان دے لالچی نے. ایک کوئی فکر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو کہ پوری دنیا مسلمان ہو جائے، پوری دنیا کلمہ پڑھ کے اسلام اندر آ جائے. صحیح بخاری شریف کتاب الجنائز حدیث نمبر 1356 آپ سرکار ایسا بھی ایک موقع آندا ہے، ایک یہودی لڑکا جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہندا اٹھدا سی، وہ ایک دن بیمار ہو گیا. سرکار نو پتہ چلیا اے یہودی لڑکا بیمار ہو گیا ہے. آپ نو اینی فکر ہے، آپ سرکار اس یہودی لڑکے دے کر ان دا پتہ لین چلے گئے. تے اسی تے مسلمانوں دا پتہ نہیں لیندے، اپنے گھر نال گھر ہوندا ہے تے اسی پھر بھی نہیں پوچھ دے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہودی لڑکے دے گھر چلے جاندے نے. توجہ کرنا، ان دا باپ بھی بیٹھا ہے تے اے یہودی لڑکا زندگی موت دی کشمکش اندر ہے، آخری لمحات دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اینا امت دا فکر کر دے نے. اس نوجوان بچے دے سرانے آپ سرکار بیٹھ جاندے نے تے آپ اودے سرانے بیٹھیاں آپ نو ایک ہی فکر ہے اے کتے مر نہ جاوے، مسلمان ہون تو بغیر فوت ہی نہ ہو جاوے. آپ نے اس موقع تے اے نہیں ویکھیا کہ اے نوجوان بیمار ہے، اے یہودیاں دے کر پیدا ہویا ہے، اے خود بھی یہودی، ان دا باپ بھی یہودی ہے، باپ بھی کول بیٹھا ہے. تے سرکار فرماندے نے اسلم، او نوجوان مسلمان ہو جا. آپ نے مسلمان ہون دی دعوت پیش کر دی تھی. اے نوجوان بستر مرگ دے پیا ہے تے اپنے باپ وال ویندے
مشورے دی نظر نال انج ویندا ہے، مطلب کہ ابو جی ہن میں کی کراں، تے باپ بھی اینا کچھ سمجھدار ہے تے یہودی ہے، پر وہ سمجھدا سی اس سچے نبی نے، اللہ دے آخری پیغمبر نے، باپ نے کیا اے بیٹے دیر نہ کر، اتی ابل قاسم، اتی ابل قاسم، اجر ابو قاسم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے تینوں مسلمان ہون دی دعوت دیتی ہے، دیر نہ کر، جلدی کر، انہوں دی دعوت نو قبول کر لے۔ آپ نے مسلمان ہون دی دعوت دیتی، اینا فکر تے اینا میرے نبی دی بات اندر اثر ہے، ایک یہودی لڑکے نے بستر تے پیاں پیاں کلمے دا اقرار کر دیتے، تے پڑھ دے اشہد اللہ الہ، اے دل دیاں کھڑکیاں کھولو، اللہ دے فضل نال سکون آئے گا، اطمینان آئے گا۔ یہودی لڑکا پڑھ دے نبی پاک دی موجودگی دے اندر، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دینا اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دینا کہ تسی اللہ دے سچے رسول جے۔ کلمہ پڑھیا تو نال ہی فوت ہو گیا، موت آ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پاک پیغمبر جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے، گھروں باہر آن کے نا تے آپ کہندے نے الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، اللہ دا شکر ہے، ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے نے جس رب نے میری وجہ تو، میری دعوت دین دی وجہ تو اس یہودی لڑکے نو جہنم تو بچا لے۔ اللہ اکبر، ایک بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا، آپ نو بڑی خوشی ہوئی، اینی فکر آپ سرکار نو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اینا پریشان، آپ دا چچا جناب ابو طالب، صحیح بخاری اندر حدیث ہے، جدو آپ دے دادا جی فوت ہوئے نا، وہ فوت ہون تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اینا دے چچے ابو طالب دے حوالے کر کے چلے گئے، یعنی کہ آپ دی کفالت جناب ابو طالب نے کیتی ہے۔ آخر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی بڑا دیتا ہے، قدم نال قدم ملا کے چلدا رہے، لیکن قسمت دیاں باتاں نے توحید مل دیئے تے اللہ دے حکم نال مل دیئے، ایک کلمہ نصیب ہوندا ہے تے اللہ دے حکم نال ملدا ہے۔ جدوں چاچا جان دا آخری وقت آ گیا تے سرکار فرماندے نے، اے میرے چاچا جان، یا امو کل لا الہ الا اللہ، چاچا جی ہوں ہی کہہ دو تسی لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اشہد لک بہا عند اللہ، چاچا جی کلمہ پڑھ لو، میں توڑے کلمے دی گواہی اللہ دے ہاں آپ دے مانگا، اچھی نہیں تے میرے کانوے چی پڑھ لو، اللہ اکبر۔ اللہ ایک حدیث میں چاند ہے، تسی کلمے دا اقرار کر لو تے میں بطور دلیل رب دے دربار اندر توڑی خاطر رب نال جھگڑا بھی کر لواں گا، کلمہ پڑھ دے ہو، لیکن اللہ اکبر، اللہ حکم چل دے تے اللہ دا حکم کندہ چل دے، سارے مل کے بولو اللہ دا، مرضیاں بھی اللہ دیاں تے حکم بھی اللہ دا چل رہا ہے۔ ادھر ابو جہل تے عبداللہ بن امیہ تے کافر سن نا چودھری بڑے بڑے، اے بھی کول بیٹھے نے، اے اپنا زور لا رہے نے۔ ابو طالب ویکھیں جاندیاں اپنے آباؤ اجداد دے دین نو چھڈ نہ دیویں، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کوشش کر رہے نے، لیکن اللہ نو منظور نہیں۔ ابو طالب آخر تے
ابو جہل دی بات من دے ہویا کہن لگے میں عبد المطلب دے دین تے ہی جا رہے ہاں. ایک کیا تے فوت ہو گئے. سرکار نے کیا اے میرے چچا جان بڑا صدمہ ہویا ہے, تسی کلمہ نہیں پڑھیا, لیکن جدوں تک مینوں رب نے روکیا نہیں اونی دیر تک میں تواڈے واسطے استغفار کردا ہی رہوں. آپ نے دعا کی تھی واللہ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَا. اے میرے چچا جان جب تک مینوں رب دی طرفوں ممانت نہ ہو گئی, اللہ نے روک نہ دیتا, اونی دیر تک میں تیرے واسطے مغفرت دیاں دعاواں کرتا ہی رہاں گا. لیکن اللہ دا آرڈر آ گیا, رب دا حکم آ گیا. سورہ توبہ دے اندر میرے اور تواڈے اللہ فرماندے نے آیت نمبر 112 113 دے اندر اللہ رب العزت دا حکم آ گیا, اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے قرآن سنو ذرا. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. رب نے آرڈر جاری کر دیتا ہے کہ نبی نو تے کسے بھی مسلمان نو مشرکاں واسطے استغفار کرن دی اجازت نہیں. جڑا بندہ مشرک ہے تے شرک دی حالت وچ دنیا تو چلا گیا ہے اون دے واسطے استغفار دی اجازت نہیں. وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ, چاہے وہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہوئے. اللہ اکبر اللہ. تے جدوں اللہ نے یہ بات واضح کر دی تھی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم, جدو رب نے واضح کر دیتے کہ مشرک جہنم میں جائے گا تے پھر کسے بھی مشرک واسطے نبی نو یا کسے بھی امتی نو دعا دی اجازت نہیں. جدو اے آیت آئی نبی پاک نو بڑا ہی صدمہ پہنچیا, آپ بڑے غمگین ہوئے. اس چاچے نے بڑی خدمت کی تھی, ساری زندگی قدم نہ قدم ملا کے میرے نبی نال کھڑا رہا, لیکن کلمہ نصیب نہیں ہویا. تے رب نے نبی پاک دے غم نو ہولا کرنے واسطے سورہ القصص دے اندر اے فرمان جاری کر دیتا ہے, اے میرے نبی پریشان مت ہو, انکا لا تہدی. یہ تو عید دی گالے دا پکی سینے سے بٹھا لو. انکا لا تہدی من احببتا. اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جنوں تسی چاہو انہوں ہدایت نہیں ہو سکتی, بلکہ ہدایت انہوں ملے گی جنوں میں رب چاہوں. اللہ اکبر اللہ. ہدایت کون دیندے بول دینے کچھ ہی بولو. ہدایت دین والا کون ہے؟ تے رب کو دعا کریا کر اللہ سانو ہدایت عطا بھی کرے تے ساری زندگی اس دے قائم بھی رکھے. مردے دم تک اللہ سانو ہدایت دے رستے تے قائم رکھے. اللہ نے فرمایا انکا لا تہدی من احببتا ولکن اللہ یہدی من یشاء. جنہوں رب چاہتا ہے انہوں اللہ ہدایت عطا کرتا ہے. لیکن نبی پاک دی کوشش اندر فرق کوئی نہیں, آپ دی فکر اندر فرق کوئی نہیں. آپ نے آخری دم تک کوشش کی تھی تے آپ ہمیشہ ہی کوشش کرتے رہے. نبی پاک دا اتنا فکر ہے, غور کرنا ذرا توجہ کرنا. میرے اور تواڈے پیر و مرشد جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد کچھ کہہ دو صلی اللہ. ایک نا بہت بڑا پہلوان سی. یہ حدیث دلائل النبوہ تے جلد نمبر 6 صفحہ 250 ان دے اندر بھی موجود ہے. اسود الغابہ جلد نمبر 3 صفحہ 360 ان دے اندر بھی موجود ہے. سنن الکبریٰ للبہقی جلد نمبر 10
صفحہ 18 تے بھی ہے موجود ہے، اور الاصابہ فی تمییز الصحابہ، شان صحابہ اندر بڑی اچھی کتاب ہے، ان دی جلد نمبر 6 صفحہ 255 تے بھی موجود ہے۔ البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر دی کتاب ہے، ان دی جلد نمبر 3 صفحہ 103 تے حدیث موجود ہے، تے سند لحاظ نال اے حدیث حسن ہے، یعنی کہ صحیح درجے دی حدیث ہے۔ ادھر توجہ نال سننا ہے، ایک پہلوان ہے، اللہ اکبر اللہ، تے مسلمان نہیں ہویا، ہاشمی خاندان دا نامی گرامی پہلوان ہے، بڑا نامی گرامی اچا پہلوان ہے، ان دا نام ہے رکانہ۔ کی نام ہے؟ رکانہ، سارے بولو تاکہ تنوں یاد ہو جائے نا۔ رکانہ پہلوان بڑا نامی گرامی پہلوان ہے، ہاشمی خاندان دا پہلوان ہے، اے جنگل وچ بکریاں چروا رہے ہیں۔ نبی پاک نو اینی فکر ہے، اللہ دے نبی انہوں دعوت دین واسطے جنگل جو بھی چلے گئے، جنگل جو چلے گئے، تے آپ نو ویکھ کے نا پریشان بڑا ہویا۔ آپ نے جاندے ہی کیا، میں تنو اسلام دی دعوت دینا، تو مسلمان ہو جا۔ تے جنہوں یہ گل سنی نا، تے نبی پاک دل انہوں بڑا غصہ آیا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو میرا رشتہ دار نہ ہوندا میں تینوں ہنے ہی قتل کر دیندا، ہلاک کر دیندا۔ اللہ اکبر اللہ، انہوں غصہ آ گیا، تے کہ انہوں نے اپنی پلوانی تے بڑا مان سی، کہنے لگا چلو پھر اگر تو مقابلے اندر آئی گیا ہے، میں نو دعوت دینا ہے، تو ایک رب نو ماننا ہے، میں کئیاں نو ماننا، لات نو ماننا، عزا منات نو ماننا، آ پھر اج میدان لگ جائے، اج تو میرے نال کشتی کر۔ اللہ اکبر اللہ، اے نامی گرامی پہلوان ہے، نبی پاک نو کہندا ہے تو میرے نال کشتی کر، اگر تو میں نو گرا لوے اینا بکریاں دے وچوں جتھے ہاتھ رکھے وہ 10 بکریاں تیریاں، کنیاں 10 بکریاں کے تیریاں۔ سرکار نو اینا فکر ہے، آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں، اگر انہوں اس ذریعے ہدایت مل دیئے تو میں کشتی واسطے بھی تیار ہوں۔ آپ نے اللہ دے فضل نال، اللہ دے حکم نال، اللہ دی طاقت نال ان نال کشتی کی تھی، تے پہلے وار اندر انہوں زمین تے تھلے سٹ دیتا ہے، میرے آقا اندے سینے تے بہ گئے۔ آپ کہندے نے ہاں بھی دس ہون کی خیال ہے، تے کہندے لستا انتا لستا انتا الذی فعلت بی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے مینوں تو نہیں گرایا، مینوں تو نہیں گرایا، بلکہ اے جڑا تیرا رب ہے، جڑا تیرا الہ ہے، انما فعلہ الہک العظیم ذوالحکیم، جڑا تیرا رب ہے وہ عزیز بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، بڑا غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اے اصل دے اندر مینوں تیرے رب نے گرایا ہے، تے میرے ربا نو لات تے عزا نو ذلیل کر دیتے۔ کہنے لگا دوبارہ پھر کشتی کر، ایک تے فیصلہ نہیں ہوئے گا، پھر کہندا ہے آ پھر تو میرے نال دوبارہ کشتی کر، تے اے 10 بکریاں جنہ تے ہاتھ رکھے گا میں تینوں اور عطا کراں گا۔ سرکار نے انہوں دوسری مرتبہ بھی اندر کشتی کیتی، گرا دیتا، اندر سینے تے بیٹھے او کوئی گلاں کردا ہے، کہندا جی نہیں نہیں ایک باری اور کشتی کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ انہوں انج کر کے پکڑیا، زمین تے گرایا، اندر سینے تے بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر اللہ، تے کہندے فَدُونَكَ ثَلَاثِينَ شَاةً مِّنْ غَنَمِي فَاخْتَرْهَا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جت گئے اینا بکریاں دے وچوں جڑیاں تینوں چنگیاں لگ دیاں نے، او 30 بکریاں تیریاں نے، لے جا بکریاں لے جا۔ تے آج کل تک کوئی ہوندہ نا تے چھیتی نہ بلے اڑکے تے پیسے جیب جبا کے آؤ بے جاندے۔ سرکار فرمان لگے نہیں نہیں اے رکانا، میں نو تیریاں بکریاں دی لوڑ نہیں، میں نو تیرے اسلام دی لوڑ ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا رکانا،
بہترین بکریاں نہیں چاہتا، وَلَكِنِّي أَدْعُوكَ إِلَى الْإِسْلَامِ، میں تمہیں اسلام دی دعوت دینا۔ سرکار نے بکریاں نو ٹھکرا دیتا ہے تے ایک بندے دی ہدایت دی خاطر اون دے نال 3 واری کشتی بھی کر لئی، 3 واری انہوں زمین تے گرا بھی دیتا ہے تے بکریاں بھی معاف کر دیتیاں۔ کہنے لگا رکانا، آ فرمان لگے اے رکانا، مینوں مال نہیں چاہیے، مینوں بکریاں نہیں چاہیے، مینوں تیرے اسلام دی لوڑ ہے، تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ اللہ اکبر اللہ، اینی محنت سرکار نے کی تھی۔ اللہ اکبر اللہ، غم خار مریداں دا کوئی ایسا نہ آئے گا، سبحان اللہ۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، غم خار مریداں دا کوئی ایسا نہ آئے گا، نالے فکر محمد دا کوئی جگ وچ نہ پائے گا۔ اینا فکر سرکار نو ہے، کسے اور نو اینا فکر نہیں۔ اینی محنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ دنیا دے اندر لکھاں ہزاراں لیڈر ملن گے، لیکن جنیاں محنت سرکار نے کی تھیاں نے، جنہ فکر امت دا میرے نبی نے کیتا ہے، ورنہ کوئی بھی کر سکیا نہیں، نہ کر سکتا ہے۔ لکھاں لیڈر دنیا تے نالے قائد ہزاراں نے، توجہ کرنا دھیان نال ذرا، لکھاں لیڈر دنیا تے نالے قائد ہزاراں نے، ہر پاسے پیراں دیاں پھر دیاں ڈاراں تے ڈاراں نے، پر مٹھے مدنی محمد دا کوئی اخلاق نہ پائے گا، غم خار مریداں دا کوئی ایسا نہ آئے گا، نالے فکر محمد دا کوئی جگ وچ نہ پائے گا۔ اللہ اکبر اللہ، میرے اور تیرے پیغمبر اور وچ دنیا انوکھائے، سونا فکر محمد دا، کچھ کہہ دو صلی اللہ، سارے مل کے کہہ دو، وچ دنیا انوکھائے، سونا فکر محمد دا، اور تائیوں دنیا پی کر دیئے پیارا ذکر محمد دا، ایسا جاگ وچوں کوئی غم خار نہ پائے گا، غم خار مریداں دا کوئی ایسا نہ آئے گا، نالے فکر محمد دا کوئی جگ وچ نہ پائے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر، جگاں دے پیر، رب دے حبیب جناب محمد، کچھ کہہ دو صلی اللہ۔ توجہ کرنا تھا، توجہ دھیان نال، میرے اور تواڈے پیرو مرشد کون نے، آپ کیسے لیڈر نے؟ ایتھے دنیا دے اندر لوکاں نے لیڈر بنائے نے، انہاں نوں ووٹ دیندے نے، نالے انہاں نوں نوٹ دیندے نے، نالے انہاں تے جاناں نشاور کردے نے، لیکن جدوں انہاں نوں تھوڑا جہا مقام ملدا ہے، وہ پرائم منسٹر بن جاوے، چیف منسٹر بن جاوے، کسے صوبے دا گورنر بن جاوے، یا کسے بھی چیئرمین پارٹی دا بن جاندا ہے، اودیاں نظراں اچھیاں ہو جاندیاں نے، وہ اپنے مریداں دا خیال نہیں کردا۔ لیکن میں صدقے قربان جاواں، اللہ رب العزت نے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اینا اچھا شان عطا کیتا ہے، اینا اچھا مقام عطا کیتا، دنیا دے وچ بھی مقام عطا کیتا، آخرت نو بھی مقام عطا کیتا۔ ایک دن ایسا آندا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر 7 فلکاں تو پار چلے گئے، آپ نے اللہ دے فضل نال رب دے قریب ہو کے رب نال گلاں باتاں کیتیاں، اللہ دے اینے قریب ہو گئے۔ رب دا قرآن کہندا، توجہ کرنا ذرا، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، رب دے قریب ہو کے گلاں کردے نے۔ اللہ نے مثال دیتی ہے، قاب قوسین او ادنا، اللہ دے انہیں قریب ہو گئے، وہ 7 جتھے رات معراج سرکار پہنچی، 7 فلکاں نو چیر
جا پار پہنچی مقام اس نبیاں چوں جا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا جہان دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا رب نے نبی نو اتنا اچھا بنا دیتا ہے اتنا اچھا اللہ لے گئے نے لیکن 7 فلکاں دے اوپر جا کے بھی اللہ دے نبی نے امت نو بھلایا نہیں امت نو نہیں بھلایا توجہ کرنا ذرا بخاری شریف اندر حدیث آندی کتاب الصلاۃ اندر توجہ کرنا میں اختصار عرض کرنا چاہنا رب نے اپنے نبی نو سیر کروائی نمازاں دا تحفہ عطا کیتا ہے اللہ نے 50 نمازاں عطا کیتیاں اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے 7ویں اسمان تے جناب ابراہیم السلام اور 6ویں اسمان تے جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام اپنے تجربے دی بنا تے کہن لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی امت نے انہیاں نمازاں نہیں پڑھنیاں ذرا کوشش کرو اپنی امت واسطے توجہ کرنا میں اللہ جاندا ہے حدیث وچ پڑھیا ہے ایک حدیث وچ آندا ہے 10 نمازاں کم ہوندیاں گئیاں آخر تے 5 کٹ ہوئیاں ایک حدیث وچ آندا ہے ایک چکر وچ 5 نمازاں کٹ ہوئیاں میں ایک دن حساب لگایا توجہ کرنا 50 نمازاں دے وچوں 45 نمازاں رب نے معاف کیتیاں نے 5 نمازاں پھر 5 معاف پھر 5 معاف پھر 5 معاف میں اندازہ لگایا میری تہاڈی خاطر امت دی خاطر سرکار نے 7 آسماناں دے اوپر بھی امت دی خاطر 9 چکر لگائے کتنے باری 9 باری سرکار نے 9 باری چکر لگائے میں صدقے قربان جاواں رب نو کہندے نے اللہ تو معاف کر دے 5 نمازاں معاف ہو گئیاں پھر 5 معاف ہو گئیاں پھر 5 معاف ہو گئیاں آخر تے 5 رہ گئیاں اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے تیری امت نے یہ بھی نہیں پڑھنیاں اور کوشش کرو تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کہن تے سرکار کہنے لگے مینوں سنگاں دی شرم آندی ہے میں پھر چلا جاواں ایندا مطلب ہے ایک چکر اور لا دے ہاں یہ بھی 5 ختم ہو گئیاں تے تحفہ ہی ختم ہو جائے گا آپ نے کیا ہن مینوں سنگاں دی شرم آندی ہے 5 نمازاں یہ تے میری امت نوں پڑھنی ہی پین گیاں تے اللہ دی طرفوں آواز آئی اے میرے سونے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا یبدل القول لدیا اسی جڑی گل کہہ دینے ہاں اون دے وچ تبدیلی کوئی نہیں اے میرے محبوب جاؤ اپنی امت نو کہہ دیو او نمازاں 5 پڑھ لین اللہ انہاں نوں 50 دا ثواب عطا کر دے گا رب نے اتنی شان عطا کی تھی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اتنا اچھا جا کے بھی انہوں نے رب نو بھلایا ہی نہیں اور اے تے معراج دی گلاں نے نا جدوں میدان محشر اندر لوگ پریشان ہون گے سارے نبی ہاتھ کھڑے کر دیں گے وہ قیامت والے دن بھی میرے اور تواڈے پیغمبر اپنی امت دا فکر کریں گے توجہ ہے ہر بندہ کہے گا بلکہ ہر نبی یہ کہے گا نفسی نفسی اللہ مینوں معاف کر دے اللہ مینوں معاف کر دے اکو واحد میرے اور تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم او ہستی نے جڑے معاشر دے میدان وچ بھی کہن گے اللہ میری امت نوں معاف کر دے اللہ میری امت نوں معاف کر دے حدیث میں چاہندے سرکار سجدے پہ جان گے روئی جان گے رب دی حمد بیان کرن گے شان بیان کرن گے عظمت بیان کرن گے رب کہن گے اے میرے پیغمبر بس کرو سر اٹھاؤ ارفع رأسک یا محمد اے میرے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر چک لو جو تسی کہی جاؤ گے میں منی جاواں گا جو منگی جاؤ گے میں عطا کی تھی جاواں گا اللہ کہن گے اللہ میری امت نو معاف کر دے انشاءاللہ یہ پھر کسی جمعے میں موضوع بیان کروں گا کہ نبی پاک نے امت دی خاطر 10 بار سفارش کی تھی کتنی 10 مرتبہ یہ لمبا موضوع پھر بیان کروں گا لیکن سرکار بار بار کہیں گے اللہ میری امت نو معاف کر دے میری امت نو معاف کر دے اتنا فکر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو امت ہے رب کہن گے میرے نبی جو تو کہندا جائے گا میں اویں کردا جاواں گا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا
سبحان اللہ۔ اور جنہوں شفاعت اور سفارش چاہیے نا وہ دعا کرو اللہ سنو قیامت دن نبی پاک دی شفاعت نصیب کر۔ اے شفاعت تو بغیر گل نہیں بننی، اے ملنی انہوں نے جڑے 5 وقت دے نمازی نے، اللہ سارے نو 5 وقت دا نمازی بنائے۔ اچھی آمین کہہ دو۔ وہ دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا، وہ ساڈے ورگے گناہ کاراں نو سونے کٹ کے سینے لا لینا۔ سبحان اللہ۔ توجہ کرنا ذرا، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محشر دے میدان اندر بھی امت دا فکر کر دینے، اور دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا، ساڈے ورگیاں گناہگاراں نو سونے کٹ کے سینے لا لینا۔ اوتھے کل نبیاں جدوں نہ کرنی میرے پیر نے اوتھے ہاں کرنی۔ سارے نبی کہہ رہے ہیں نہیں ساڑا آج بس نہیں چل رہا، آدم انکار کر دیں گے، موسیٰ انکار کر دیں گے، جناب عیسیٰ بھی انکار کر دیں گے، آج ساڑا بس نہیں چل رہا، اسی سفارش نہیں کر سکتے۔ اذهبوا الى محمد، سارے کہیں گے آج ایک کوئی ہستی ہے آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اوتھے کل نبیاں جدوں نہ کرنی میرے پیر نے اوتھے ہاں کرنی، اوتھے کل نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا، دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا، وہ ساڈے ورگے گناہگاراں نو سونے کٹ کے سینے لا لینا۔ انشاءاللہ کہو ایسے گناہگار بڑے ہیں لیکن آقا دے پیار کرنے اللہ دے بدل لال۔ اللہ اکبر اللہ۔ اوتھے کوثر دا ایک حوض ہو سی، اوتھے کوثر دا ایک حوض ہو سی، جتھے سونا جلوہ افروز ہو سی، اور جس جام میں کوثر دا پی لینا، اور جس جام کوثر دا پی لینا انہوں رب نے اپنا بنا لینا، اور دن حشر نو سجدے کر کر کے اور میرے پیر نے رب نو منا لینا، اور ساڈے جیسے گناہگاراں نو سونے کٹ کے سینے لا لینا۔ آدھرا غور کر، ایک اور منظر ہے ساری کائنات دیکھ رہی ہے، اڈیاں چک چک لوکی ویکھن گے اے شانہ والا کون آیا، اڈیاں چک چک لوکی ویکھن گے اے شانہ والا کون آیا، جدو میرے پیر جھنڈا حمد والا بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا۔ حمد کا جھنڈا صرف میرے نبی کے ہاتھ میں ہوگا، جدوں پیر میرے جھنڈا حمد والا بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا، دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا، ساڈے جیسے گناہگاراں نو وہ سونے کٹ کے سینے نہ لینا۔ غور کرنا ذرا دھیان نال، میں منیا اے جنت بہت سونی، پر اس دن اس تے عروج ہو سی، اس وچ جدوں میرے آقا نے، اس وچ جدوں میرے آقا نے سن 11 ڈیرا لا لینا، دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر
نے رب نو منا لینا، وہ دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا، ساڈے جیسے گناہگاراں نو سونے کٹ کے سینے لا لینا۔ اے میرے پیغمبر اتنا فکر کر دینے، امت دا فکر دنیا اندر، امت دا فکر قبر اندر، امت دا فکر قیامت اندر، امت دا فکر محشر دے میدان اندر، تے امت دا فکر میرے نبی نو جنت اندر بھی ہوئے گا۔ دعا کرو اللہ قیامت والے دن نبی پاک دے ہاتھ ہو حوض کوثر نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھئی اللہ کے فضل سے یہ میرا خطبہ جمعہ اور ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر شہر قصور میں میرے درس ہوتے ہیں مستقل، وہ یوٹیوب پر آتے ہیں، فیس بک پر صاحب ساجد کے نام پر، اور یوٹیوب پر ساجد اسلامک ریسرچ سینٹر، اس نام پر یہ میرا چینل ہے۔ آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے ان کو پڑھیں، ان کو سنیں اور ان کو آگے شیئر کریں۔ ایک بندہ بھی آپ کی وجہ سے کسی ایک بات کو سمجھ کر دین پر آ گیا تو میری اور تیری نجات کے لیے کافی ہے۔ تو اس لیے اس کو دین کا کام سمجھ کر ہر جمعہ ہر درس الحمدللہ اویلیبل ہوتا ہے، اس کو خود بھی سنیں، اپنے گروپوں میں اس کو شیئر کریں تاکہ دین کا کام زیادہ سے زیادہ ہو سکے اور میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن سکے۔ میں انشاءاللہ العزیز اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہا ہوں، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، یہ خالصتاً دینی بنیاد پر اور اللہ کی رضا کے لیے یہ چینل میں نے بنایا ہے اور اس لیے میں کام کر رہا ہوں۔ یہ باقی دنیا کے جو فوائد ہیں ان کو میں کچھ نہیں سمجھتا، نہ ان کی طرف ہماری توجہ ہے۔ آپ دین کی بات کو آگے پہنچائیں، آپ خود نہیں بول سکتے تو آپ اپنے موبائل کے ذریعے دین کا کام آگے پہنچائیں، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔